السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ملک کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ اس تفسیر کا آج 10واں اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس حصے میں انشاءاللہ ہم سورہ کی آخری 3 آیات 28، 29 اور 30 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ ترجمہ: قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ کہہ دیجئے، اگر خدا مجھے اور ان تمام لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو بھی کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ کہہ دیجئے، وہ خدا رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، اور عنقریب تم جان لوگے کہ کون شخص واضح گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا۔ ان آیات کی تفسیر: جاری پانی تمہارے اختیار میں کون دیتا ہے؟ اوپر والی آیات جو سورہ ملک کی آخری آیات ہیں اور وہ سب لفظ قل سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے شروع ہوتی ہیں، انہی باتوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ آیات میں کفار کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ان کے دوسرے پہلو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غالباً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی موت کے انتظار میں تھے۔ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ آپ کی وفات سے آپ کا دین ختم ہو جائے گا اور باقی کچھ نہ رہے گا۔ عام طور پر شکست خوردہ دشمن سچے رہبروں کے بارے میں ہمیشہ یہی توقع رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے، کہہ دیجئے، اگر خدا مجھے اور ان تمام کو جو میرے ساتھ ہیں ختم کر دے یا ہم پر رحم کرے تو بھی کفار کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کفار مکہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے لیے بد دعا نفرین کیا کرتے اور ان کی موت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تب اوپر والی آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا۔ اسی معنی کے مشابہ سورہ طور کی آیت 30 میں بھی آیا ہے، جہاں کہتا ہے، ام یقولون شاعر
ام یقولون شاعر نتربص به ریب المن ام یقولون شاعر نتربص به ریب ممنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاعر ہے جس کی موت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الطاف حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو اس سے حق کا پیغام نہیں مرے گا۔ ہاں، اس دین کی کامیابی اور تمام جہان پر اس کی غلبے کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، اور پیغمبر اکرم کی حیات اور موت کسی چیز کو نہیں بدلے گی۔ بعض نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے کہ خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے، کہہ دیجئے ہم خدا پر ایمان رکھنے کی بنا پر خوف و رجا کے درمیان ہیں، تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہتا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خداوند رحمان ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، اور عنقریب تم جان لو گے کہ واضح گمراہی میں کون ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ یعنی اگر ہم خدا پر ایمان لے آئے ہیں اور اسے اپنا ولی و وکیل و سرپرست سمجھا ہے تو اس کی دلیل واضح ہے۔ وہ خدائے رحمان ہے، اس کی رحمت عمومی ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے انعام کی فیض نے دوست اور دشمن سب کو گھیر رکھا ہے کہ عالم ہستی اور صفحہ زندگی پر مختصر سی نگاہ اس مدعا کی شاہد ہے۔ لیکن تمہارے معبودوں نے کون سا کام کیا ہے؟ اگرچہ تمہاری ضلالت و گمراہی اسی سے واضح ہے، لیکن آخرت میں اور زیادہ واضح ہو جائے گی، یا اس دنیا میں جب اسلام خدائی امدادوں سے لشکر کفر پر کامیاب ہو جائے گا تو اس معجزانہ کامیابی سے حقیقت اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یہ آیت حقیقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے ایک قسم کی تسلی ہے کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ حق و باطل کے اس مبارزے میں تنہا ہیں، بلکہ بخشنے والا اور مہربان خدا ان کا یار و مددگار ہے۔ آخری آیت میں خدا کی رحمت عامہ کے ایک مصداق کے ذکر کے عنوان سے جس سے لوگ غافل ہیں کہتا ہے، کہہ دیجئے مجھے بتاؤ وہ پانی جس سے تم استفادہ کر رہے ہو، اگر وہ زمین کے اندر دور تہ میں چلا جائے تو کون تمہارے لیے جاری پانی لا سکتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین دو قسم کے مختلف قشروں سے بنی ہے، نفوذ پذیر قشر جو پانی کو اپنے اندر لے جاتا ہے، اور اس کے نیچے نفوذ ناپذیر قشر ہے جو پانی کو وہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تمام چشمے، کنویں، ندی، نالے اسی خاص ترکیب کی برکت سے وجود میں آئے ہیں، کیونکہ اگر تمام روئے زمین زیادہ گہرائیوں تک نفوذ پذیر خرش ہوتی تو پانی اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہرگز اس تک کسی کی رسائی نہ ہوتی۔ اگر وہ ساری کی ساری نفوذ ناپذیر ہوتی تو روئے زمین کے تمام پانی اس کے
اوپر ہی کھڑے رہتے اور دلدل اور کیچڑ میں تبدیل ہو جاتے، یا جلدی سمندروں میں جا پڑتے اور اس طرح سے پانی کے زیر زمین ذخیرے ہاتھ سے نکل جاتے۔ خدا کی رحمت کا یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ جس سے انسان کی موت و حیات شدت کے ساتھ وابستہ ہے۔ معان کے مادے سے پانی کے جاری ہونے کے معنی میں ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ عین سے لیا گیا ہے، اس کی میم زائدہ ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے معین کو اس پانی کے معنی میں لیا ہے جو آنکھ سے دکھایا جا سکتا ہے اگرچہ وہ جاری نہ ہو، لیکن اکثر نے اس کی جاری پانی کے معنی میں ہی تفسیر کی ہے۔ اگرچہ وہ پانی جو پیا جاتا ہے وہ جاری پانی میں جاری پانی میں منحصر نہیں ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ جاری پانی ان کی بہترین قسم شمار ہوتا ہے، چاہے وہ دریا، نہروں، ندی نالوں اور ابلے ہوئے کنووں کی صورت میں ہو۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب ایک کافر یہ آیت سنی جو یہ کہتی ہے اگر تمہارے استعمال میں آنے والا پانی زمین کی تہہ میں چلا جائے تو کون تمہارے لیے آب جاری لا دے گا، تو اس نے کہا طاقتور مرد اور تیز کدال پانی کو زمین کی گہرائیوں میں سے نکال لائیں گے۔ لیکن رات کو جب وہ سویا تو اس کی آنکھ میں آب سیاہ کالا موتیا اتر آیا۔ اس حال میں اس نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ان قوی پنجہ مردوں اور تیز کدالوں کو لے آ تاکہ وہ اس پانی کو تیری آنکھ سے باہر نکالیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر زمین کا نفوذ ناپذیر قشر ختم ہو جائے تو کوئی قوی پختہ انسان اور تیز کدال پانی کو نہیں نکال سکتے۔ ایک نکتہ جو روایات کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں اس آخری آیت کی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور ان کے وسیع عالمی عدل کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے۔ من جملہ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے، یہ آیت اس امام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو عدل الہی کے ساتھ قیام کرے گا، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی الشریف۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو کون تمہارے لیے امام کو بھیجے گا جو آسمانوں اور زمین کی خبریں اور خدا کے حلال و حرام کو تمہارے لیے بیان کرے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی تک نہیں آئی اور بالآخر یہ آ کر رہے گی۔ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ سب تطبیق کے طور پر ہیں۔ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ سب تطبیق کے طور پر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آیت کا ظاہر تو جاری پانی کے ساتھ ہی مربوط ہے جو زندہ موجودات کی حیات اور زندگی کا باعث ہے، مگر آیت کا باطن امام کے وجود اور ان کے وسیع علم و عدالت کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ وہ بھی انسانی معاشرے کی حیات کا سبب ہے۔
ہم نے بارہا کہا ہے کہ آیت قرآنی کے متعدد معنی اور ان کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، لیکن ہم اس نقطے کا بھی تاکید کے ساتھ تکرار کرتے ہیں کہ بطون آیات کی تہ تک پہنچنا اور انہیں معلوم کرنا سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصومین علیہ السلام کے ممکن نہیں، اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو آیت کے باطن کے عنوان سے اپنی طرف سے پیش کرے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ آیات کے ظواہر کے ساتھ مربوط ہے، اور جو چیز بطون آیات کے ساتھ مربوط ہے وہ ہمیں صرف معصومین علیہم السلام سے ہی سننا چاہیے۔ سورہ ملک خدا کی حاکمیت و مالکیت سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی رحمانیت کہ جو اس کی حاکمیت اور مالکیت کی ایک شاخ ہے ختم ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اس کا آغاز و انجام مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ خداوندہ ہمیں اپنی عام اور خاص رحمت کا مشمول قرار دے، اور اپنے اولیاء کی ولایت کے آب حیات سے سیراب فرما۔ پروردگارا، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جلد فرما، کہ جو آب حیات کا سرچشمہ ہیں، ہاں ان کے جمال کے متوالوں کو ان کے ظہور سے سیراب کر دے۔ بار الہ، تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان اور سمجھنے والی عقل رحمت فرمائی ہے، پس خود خواہی اور غرور کے پردوں کو ان کے سامنے سے ہٹا دے، تاکہ ہم حقیقت کے چہرے کو جس طرح کا وہ ہے اسی طرح سے دیکھ سکیں، اور تیری ہدایت کے صراط مستقیم میں راست قامت ہو کر قدم بڑھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ اس سورہ ملک کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔